السلام علیکم. آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 6 اس کا سیکوئل ہے ہیریٹیج آف ٹریز. ڈیوڈ ہارسبرگ نے لکھی ہے. خاندانی آتھر ہیں ان کے جنہوں نے کہ بک بنائی ہے ان کے. تو اچھی ہے بری ہے آپ فیصلہ کیجیے گا. بہرحال تھوڑی سی غصے میں لکھی ہے. اور شروع کرتے ہیں سمجھنا. I saw a man attack a tree today. درختوں کے ساتھ ہونے والے جو ظلم ہوتے ہیں اس کے بارے میں، درخت کاٹنا. اور تو کہیں ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا. کہاں دیکھا ہے آگے بتا رہے ہیں. I saw a man attack a tree today. The road from Peshawar to Attak. پشاور سے اٹک جاتے ہوئے انہوں نے سڑک کے کنارے ایسا دیکھا. About 20 miles along it. وہ سڑک جو جا رہی ہے پشاور سے نکلی تو 20 میل دور جا کے یہ واقعہ ہو رہا تھا. There you will see a tragic sight. وہاں پہ بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا افسوسناک منظر دیکھیں گے. کیا منظر دیکھیں گے؟ A line of noble trees. ٹریز کو نوبل کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ درخت انسانوں کو زندگی کا سہارا بنتے ہیں، آکسیجن بھی دیتے ہیں، پھل بھی دیتے ہیں، لکڑی بھی دیتے ہیں، اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں. تو جب کوئی شخص یا کوئی بھی چیز کسی دوسرے کے لیے اپنی زندگی قربان کرے تو اس کو نوبل ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو a line of noble trees. عظیم درختوں کی ایک رو لگی گئی یہاں سے وہاں تک پوری سڑک کے کنارے. Mutilated branches ripped untimely from their trunks. The trunks themselves wounded, lacerated, some live attenuated. کیا ہوا جی؟ اگر پیچھے سے تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلیں. درختوں کی پوری رو آپ کو ایسی دیکھے گی جو میوٹیلیٹڈ ہوگی. میوٹیلیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہ آپ نے جگہ جگہ سے کٹا پٹا، اپنی اصلی حالت میں نہ ہو. تو کٹے پٹے درخت آپ کو نظر آئیں گے. برانچز رپڈ، ان کی جو شاخیں ہیں وہ کاٹ کے اکھیڑ دی گئی ہوں. انٹائملی فرام دیئر ٹرنکس، ابھی وہ چھوٹی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کو نکال دیا گیا. ابھی دکھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دکھی سی بات ہے کہ انٹائملی، جیسے کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نا کہ انٹائملی مر گیا، وقت سے پہلے ہی چلا گیا. تو ظاہر ہے ٹرنک کے لیے تو برانچ ہمیشہ چھوٹی ہوگی نا. ٹرنک پہلے آئے گا، برانچ بعد میں آئے گی. تو برانچ ٹرنک کی بچی ہوگی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو جب بھی کسی کا بچہ مرے گا تو وہی کہا جائے گا کہ وقت سے پہلے ہی مر گیا، بڑے کو پہلے جانا چاہیے، بچہ بعد میں جائے گا. تو اس انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ ٹرنک کے لیے تو اس کی برانچز بچوں کی طرح سے تھی. تو میوٹیلیٹڈ، کاٹ پیٹ کر دی گئی. برانچز رپڈ انٹائملی فرام دیئر ٹرنکس، اپنے ٹرنکس، اپنے تنوں سے برانچز جو ہیں وقت سے پہلے اکھاڑ دی گئیں. دا ٹرنکس دمسیلوز، اور وہ جو تنے تھے وہ خود بھی اس حالت میں تھے کہ وونڈیڈ، زخمی تھے. لیسریٹڈ، لیسریٹڈ تھے. لیسریٹڈ کیا ہے؟ بڑی بری طرح سے کٹے ہوئے تھے. زخمی تھے، بری طرح سے کٹے ہوئے تھے. سم لیو ایٹینیویٹڈ، کرپلز، کچھ ایسے حالت میں رہ رہے تھے کہ ایٹینیویٹڈ کرپلز تھے، یعنی ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے جو کہ کرپلز یعنی معذور ہوں. ایٹینیویٹڈ جو اپنے ایک جیسے کہ نارمل لوگ گزارتے ہیں اس سے برے حالات میں ہوں، جن حالات میں وہ اصل میں ہو سکتے تھے اس سے زیادہ برے حالات میں ہوں. تو ایک بہت ہی گری ہوئی اور معذور سی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. جو درخت کے تنے تھے وہ ان کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ کسی اچھے درخت کے تنے، کوئی کبھی اچھے درخت ہوا کرتے ہوں گے لیکن اب دیکھ کے عجیب ہی حالت میں لگ رہے تھے. اس کا اردو میں کہتے ہیں ٹھنڈ کھڑے ہوئے، خالی بیر، بغیر پتوں کے، بغیر شاخوں کے، ایک عجیب سے سوکھے سے کھڑے ہوئے. تو ان کو دیکھ کے احساس ہو رہا ہے کہ زخمی، اپنے کمتر حالت میں، کرپلڈ، معذور کی طرح سے، جیسے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں کٹے نہ ہو. تو اچھا میننگ اوپر لکھے بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایٹینیویٹڈ کے بھی لکھے ہوئے ہیں، کرپلز کے بھی لکھے ہوئے ہیں. سم ہیو ڈائڈ، اور کچھ تو مر بھی چکے ہیں وہاں کھڑے کھڑے. آلدو کہ تنا کھڑا ہوا ہے لیکن تنا اندر سے مر چکا ہے، اس سے مزید نئی شاخیں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. their sides browned by the sun، ان کی ایک طرف جہاں سے کہ سورج نکلتا ہے اور دھوپ پڑتی ہے وہ حصہ جل کے براؤن ہو چکا ہے. their scabs and scars defy repair، اور چونکہ وہ مر چکے ہیں تو ان کے جو جہاں کٹس لگے ہوئے ہیں، کھرنٹ سے ہیں، اسکارز ہیں، زخم ہیں، اب وہ ریپیئر نہیں ہونا چاہتے. وہ باغی ہیں اس بات کے کہ ہمیں کوئی ریپیئر کرے. ہم نہیں جینا چاہتے، ہم نہیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے، بس اب ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم مر جانا چاہتے ہیں. کچھ ایسا فیل یہ دے رہے ہیں. تو ان کے جو زخم و کھرن ہیں وہ اب صحیح نہیں ہوں گے، وہ صحیح نہیں ہو سکتے، مر گئے ہیں. دوز نوبل ٹریز، وہ عظیم درخت، planted long since
کسی زمانے میں کسی نے ان کو بویا ہوگا ان کا بیج، بائی سم سویٹ ہینڈ، کسی نے بہت محبت سے ان کو بویا ہوگا، یا پھر شیر شاہ اور ان نون، شاید شیر شاہ سوری نے ان کو بویا ہو. اصل میں شیر شاہ سوری بھی ایک بادشاہ تھا، اس کی پوری کہانی ہے. تو اس کہانی میں جانے کے بجائے بس یہ سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ تھا جو افغانستان کی سائڈ سے آیا تھا. تو شاید وہ یہ راستہ وہی بنتا ہے پشاور اٹک کا راستہ، تو شاید وہ وہیں سے افغانستان سے پشاور سے ہوتے آیا تھا. راستے میں شاید اس نے بوئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. یا اور رائل پیٹرنیج، یا پھر کسی شاہی امداد کے تحت یہاں بوئے گئے ہوں. کسی بادشاہ نے، کسی نواب نے سوچا کہ یہاں درخت بو دینے چاہیے، لوگوں کا راستہ ہے. ایسے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا اور یہ طریقہ تھا کہ جہاں جہاں راستے بناتے جاتے تھے وہاں درخت بھی بناتے تھے، کیونکہ راستے بہت لمبے ہوتے تھے. سفر کرنے کا طریقہ وہی پیدل کا ہوتا تھا یا بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی. تو بیچ میں لوگ رک کے جاتے تھے، اور جہاں رکتے تھے وہاں سائے کی ضرورت ہوتی تھی. تو درخت اگانا بڑا ایک اچھا کام مانا جاتا تھا. ویسے تو کام اچھا ابھی بھی ہے، لیکن اس زمانے میں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ فیل ہوتی تھی، سائے کے طور پہ راستوں میں درخت کو اگانا. تو یا شاید شیر شاہ نے اگائے تھے، یا کسی اور رائل پیٹرنیج، کسی شاہی امداد کے تحت وہ وہاں اگائے گئے ہوں. لیٹ دم کم ناؤ فرام سم مور پیسفل شیڈ. ان شاہی لوگوں کو یا شیر شاہ کو یا جنہوں نے بھی یہ درخت اگائے تھے ان کو آنے دو، ان کو بھی تو بلا کے دکھاؤ. ان لوگوں کو بلاؤ. لیٹ دم کم ناؤ فرام سم مور پیسفل شیڈ، کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ زیادہ خوش سکون میں اس وقت ہیں، یعنی اپنی قبروں میں یا جنتوں میں. بظاہر چونکہ اچھے کام کر کے گئے ہیں، درخت اگائے ہیں، تو یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ جنتوں میں ہی ہوں گے. تو وہاں سے بلا کے دکھاؤ تو صحیح ان کو. مور پیسفل شیڈ ان کی جنت ہے، ان کے پیسفل شیڈ، ان کے وہ سائے جن میں وہ سکون سے بیٹھے ہیں. ٹو لک ونس مور آن دیئر لائفس ورک، کہ آ کے دیکھیں انہوں نے زندگی میں جو کام کیا تھا اس کا ہم نے کیا حاصل کیا ہے. ٹریز فار دا پیپل، انہوں نے لوگوں کے لیے اگائے تھے درخت. لوگوں نے کیا کیا ان درختوں کے ساتھ؟ آؤ جس کو جو کرنا ہے کر لو. تمہارے لیے اگائے تھے تو لو، اپنا مزہ کر لو، اپنی انجوائمنٹ کر لو، چاہے دوسرے کی جان ہی نہ چلی جائے. آگے کچھ اچھی بات ہونے والی ہے. ٹریز فار دا پیپل، لیٹ آل انجوائے دم، ہیک دم، کٹ دم اپ، so that the fires that cook the village food shall burn more hot. لو کاٹ لو، نکال لو، اکھاڑ لو، یہاں سے ان کو اکھاڑ کے اپنے جلانے کے استعمال میں لے لو. کیونکہ عام طور پہ جو شاخیں کاٹ کے لے کے جاتے ہیں وہ اس کی جلانے کے استعمال میں ہی لیتے ہیں. دیٹ کوک دا ولیج فوڈ، تاکہ اس سے تمہارا کھانا پکے. شیل برن مور ہاٹ، خوب اچھا پکے. ہاں، خوب اچھا کھانا پکاؤ. بالکل فکر نہ کرنا شاخوں کے بارے میں، خوب تم اپنے کھانے کی ہی فکر کرو. تو یہ طنزی انداز میں یا غصے میں شاعر کہہ رہا ہے. ٹریز آر آور ہیریٹیج، ٹھیک ہے نا، درخت ہمارا ورثہ ہے، لیکن شاید ہمیں راکھ زیادہ پیاری ہے. اینڈ ایش سو ہولی، کہ راکھ تو بہت زیادہ قیمتی، بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہمیں زیادہ پیاری ہے. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ راکھ زیادہ پیاری ہے، تبھی تو ہر وقت ہر درخت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اس کو کاٹنے کے. تو آل دو بہرحال یہ ایک ایموشن اس نے اپنا اظہار کیا شاعر نے. اگر آپ کہیں کہ پھر پورا درخت ہی کاٹ کے لے جاتا، وہی زیادہ اچھا نہیں تھا، اس کو نظر ہی نہیں آتا وہاں پہ شاخیں کاٹ کے غلط کیا. تو آلدو کے درخت کو کاٹنے کا، اگر جلانے کے لیے کاٹ رہے ہیں، یہی بہتر طریقہ ہے کہ اس کی کچھ شاخ کاٹ لی جائے، پورے درخت کو کاٹنے کے بجائے باقی شاخیں چھوڑ کے کوئی ایک آدھ شاخ کاٹ لی جائے اور اس کو جلا کے اپنا کام پورا کر لی جائے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں گیس نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو مجبوری ہے کہ اپنا کھانا پکانے کے لیے درختوں کی شاخیں ہی کاٹنی ہیں. تو وہ مہربانی میں ایسا کرتے ہیں کہ پورا درخت نہیں کاٹتے، بلکہ کوئی ایک آدھ شاخ سائڈ سے اس کی کاٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر اس سے اپنا کھانا پکاتے ہیں. تو لیکن بہرحال بہت سے لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پورا ہی ساری ہی شاخیں کاٹ دیتے ہیں. تو پھر وہ پتے کچھ بچیں گے نہیں، تو پھر آگے کیسے بڑھے گا، اس کو بہت مشکل ہوگی آگے بڑھنے میں. تو اس کا خیال رکھنا ضرور چاہیے، اور درختوں کے ساتھ ضرور محبت ہونی چاہیے. ہمارا مذہب بھی ہم کو سکھاتا ہے کہ درختوں سے محبت ہو. ضرورت کے تحت درخت استعمال کیے جائیں، لیکن جیسے ہی جب کوئی درخت کاٹا جائے، اصول کیا ہے کہ اس کی جگہ دوسرا درخت ضرور لگا دیا جائے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے درختوں کی شاخیں کٹ رہی ہیں، تو پھر ان کی جگہ دوسرے درخت پہلے سے لگا دیے جائیں کہ اگر لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے تو درخت بھی زیادہ سے زیادہ موجود رہیں. تو اسی کے ساتھ ہم جلدی سے اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جناب، کوشچن 1 ہے، واٹ ڈز اٹیک مین، ہاؤ واز دا مین اٹیکنگ دا ٹری. آف کورس ہی واز کٹنگ ڈاؤن اٹس برانچز. پورا صحیح سے لکھیے گا جناب، یہ آدھا پونا نہیں لکھیے گا. وچ ورڈ ان دا پوئم ٹیل اس دیٹ دا پوئٹ ایڈمائرز ٹریز. دیکھ کے خود سے لکھ دیجیے گا. وہ کیسے پتہ چلا کہ اس کو درخت بہت پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ورڈز ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نوبل، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک. اچھا جی،
Which word and phrases in the poem tell us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man? Mutilated تھا, lacerated تھا, attenuated تھا. تو یہ کچھ words تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے. پھر these questions are difficult. What do you think the poet says? Why do you think the poet says let them come now to look once more on their lives work? کہ poet ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو poet wants us to feel that how would they feel when they would come back from death and see what has happened to whatever they had planned and whatever they had planted and all the work that they had done. How would we feel if it happens to us? ہمیں کیسا محسوس ہوگا کہ اگر ہماری زندگی بھر کا کام کوئی ایسا تباہ کر دے, توڑ دے, خراب کر دے. تو یہ فیلنگ دینا چاہ رہے ہیں آپ, اس کو اپنے پاس میں لکھیے. What do you think is meant by the phrase more peaceful shade? جیسے میں نے بتایا تھا, more peaceful shade ان کی جہاں وہ آرام کر رہے ہیں. یقیناً شاعر کے خیال میں کہ جب وہ اتنا اچھا کام کر کے گئے ہیں تو یقیناً وہ جنت میں ہوں گے, تو جنت سے ریفر کر رہے ہیں more peaceful shade, زیادہ پرسکون سائے. What do you understand by the last line? لاسٹ لائن میں کیا ہوا میں نے سمجھا دیا تھا. Trees are our heritage and ash so holy. ٹھیک ہے, درخت تو ہمارے, شاعر نے ہمیں تنزیہ ہی کہا کہ درخت تو بہت ہی ہمارا ورثہ ہے, لیکن ہمیں راکھ زیادہ پیاری ہے. Do you think the incomplete sentences in the poem add to the impact or lessen the impact of the poem? اچھا, جب پویم کو آپ ذرا لے میں پڑھیں گے نا بار بار, تو آپ کو لگے گا اندازہ ہوگا کہ لائن ختم ہوتی ہے لیکن جملہ ختم نہیں ہوتا. جیسے پیچھے سے دیکھتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیے کہ برانچز رپڈ انٹائملی فرام دیئر ٹرنکس. تو انٹائملی رپڈ کے ساتھ تھا, لائن ختم ہو گئی لیکن جملہ ختم نہیں ہوا تھا. برانچز رپڈ انٹائملی فرام دیئر ٹرنکس. تو یہ بات میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بات ختم نہیں ہوئی, اگلے لائن میں دوبارہ بات وہی کنٹینیو ہوگی, تو یہاں پاز آئے گا. اس پاز کی وجہ سے تھوڑا سا وزن زیادہ ہوگا بات میں. آپ یہ غور کریں تو یہ پویم جو ہے وہ بغیر میٹر اور بغیر ریپیٹیو بیٹس کے ہے, رائمنگ پیٹرن نہیں ہے اس پویم کا کوئی. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں آزاد نظم ہے. تو اس میں ورڈس کی سیکوینس اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو incomplete sentence in the poem add to the impact. Yes, it adds to the impact. It adds to the weight of the sentence because of the pause. ٹھیک ہے جی, تو ہوپ فلی یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم.